السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ چودھری عرفان علی آزاد میں موجود ہوں ماڈل ٹاؤن کورس 45 چیمبر میں۔ تو ہم صبح کے ورک کی تیاری کر رہے تھے، تو اس میں ایک ریویژن ہے جو سپرداری کا ایک آرڈر تھا، اس کے اگینسٹ وہ ریویژن فائل ہوئی، اس کی میں تیاری کر رہا تھا۔ تو مجھے استاد محترم کی طرف سے ڈائریکشن ہوئی کہ آپ کیوں نہ اس کو ایک ویڈیو بھی بنا لیں اس پہ، تاکہ یہ دوبارہ بھی اس سے رہنمائی لی جا سکے۔ تو یہ 516A کے تحت آرڈر فار کسٹڈی اینڈ ڈسپوزل آف پراپرٹی پینڈنگ ٹرائل ان سرٹن کیسز، تو یہ ایک سپرداری تھی، لیکن 516A میں یہ سپرداری ہوئی، لیکن اس میں جو ایک چیز روٹین سے ہٹ کے تھی کہ اس سپرداری میں جو سپرداریاں وہ ایک ہماری طرف سے ایک دوسرے فریق کی طرف سے، اس میں ایکچولی ایک جو گاڑی تھی اس کے لیے ہم دو لوگوں نے سپرداری جو ہے نا وہ لگائی ہوئی تھی۔ تو اس میں جو دوسرا فریق تھا اس نے کیونکہ وہ جعلی کاغذات ساتھ لفظ کیے ہوئے تھے، تو الٹیمیٹلی وہ سپرداری جو وہ اس کا جو مجسٹریٹ نے وہ فیصلہ ہمارے حق میں دیا، تو وہ گاڑی ہمارے سپرد کر دی گئی۔ تو اسی آرڈر کو لے کے وہ غالباً آرڈر ہے جو وہ ہے ادھر کہیں، وہ آرڈر ابھی آئے گا آگے، تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو استاد محترم کا پیٹرن جو بحث کے حوالے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، تو میں نے اس دفعہ جو ٹرائی کیا کہ کیوں نہ ریویژن کا جو جس طریقے سے ریویژن کا پیٹرن بنا ہوا ہے میں اسی طریقے سے اس پہ بحث تیار کروں۔ تو ہم شروع کریں گے۔ پہلے تو یہ پارٹی، اس میں 3 لوگوں کو پارٹی بنایا گیا ہے، تو اس میں ڈیلیبریٹلی بینک ہے جو اس میں جو ہے نا خاص پارٹی، اس کی پراپر پارٹی بنتی ہے، کیونکہ یہ بینک لیز گاڑی تھی جس کے لیے یہ سپرداری لگائی گئی تھی۔ تو بینک نے باقاعدہ آ کے اس میں اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ ہم نے کوئی NOC جاری نہیں کیا۔ جو بینک لیز گاڑی ہوتی ہے اس میں ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ جب تک بینک کے ڈیوز کلیئر نہیں ہوتے تو بینک NOC جاری نہیں کرتا، گاڑی اپنے نام پہ ہی رکھتا ہے، تو اتھارٹی ٹو ڈرائیو دے دیتا ہے، تو وہ جو بھی مطلب اس کا آنر ہوتا ہے وہ اسے یوز کرتا رہتا ہے، لیکن بدستور گاڑی بینک کے نام پہ رہتی ہے۔ تو اس میں بینک نے آ کے باقاعدہ مجسٹریٹ کے پاس جو ہے نا وہ اپنا ورشن ریکارڈ کروایا کہ ہم نے جو ہے نا کوئی NOC جاری نہیں کیا۔ تو اس حوالے پہ بھی ہمیں فیور ملی تھی مجسٹریل کورٹ میں۔ تو اس میں بینک کو پارٹی نہیں بنایا گیا، تو پہلے تو پارٹیز پہ ہم آبجیکشن ریز کریں گے کہ بینک کو دنستہ طور پر پارٹی نہیں بنایا گیا، تاکہ ان کے موقف سے جو ہے بچا جا سکے۔ پھر انہوں نے ان کا جو ہے فرسٹ پوائنٹ ہے دیٹ دی بریف فیکٹس آف دی میٹر آر دیٹ دی پٹیشنر از بونافائڈ پرچیزر۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ اگر وہ بونافائڈ پرچیزر بھی ہیں تو ان کا جو ہے رائٹ کریٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ گاڑی الٹیمیٹلی ہم نے رینٹ پہ دی تھی، تو رینٹ سے آگے وہ جو جس نے رینٹ پہ لی وہ ایک پراپر گروہ تھا، انہوں نے وہ آگے جو ہے نا اس کے نقلی کاغذات جو اسٹام وغیرہ تیار کر کے نا، تو جعلی NOC اور جعلی سارے کاغذات تیار کر کے جعلی ایک جو ہے نا وہ بک بھی بنوا لی۔ تو وہ بے شک بونافائڈ پرچیزر ہے، لیکن کیونکہ وہ مشتری تھے انہیں خود یہ چیزیں جو ہے نا ویریفائی کرنی چاہیے تھی کہ بینک NOC اور جو دوسرے گاڑی سے متعلق کاغذات ہیں وہ آیا کہ اوریجنل ہیں یا ڈپلیکیٹ ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے اس چیز کو فالو نہیں کیا، تو جعلی کاغذات کی بیس پہ جعلی جو ہے نا اقرار نامے تیار ہوئے ہیں، تو وہ گاڑی آگے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ جیسے ہی گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ غالباً 3-4 دن بعد وہ جو ہے نا ویری نیکسٹ ڈے لکھا ہوا ہے، ویری نیکسٹ ڈے وہ نا جو پرچیزر ہے اس کے گھر کے باہر سے چوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جیسے ہی پولیس ریکور کرتی ہے تو وہ سپرداری لگاتے ہیں، وہ اسے لیگلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی سپرداری کے تھرو اگر آ جائے گی تو وہ لیگلائز ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی ہمیں اس بارے میں پتہ چلا ہم نے اپنی سپرداری موو کی تو گاڑی ہمیں مل گئی۔ تو ریویژن میں یہ چلے گئے، تو ہم بات کر رہے تھے ان کے پوائنٹ وائز۔ اس میں یہ ایک پوائنٹ ریز ہوا تھا کہ جب تک اقساط کلیئر نہ ہو جائیں بینک کسی صورت میں NOC جاری نہیں کرتا۔ جو بینک نے نیچے آ کے بھی بیان کیا، ان کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر گاڑی ہی چلی جائے گی تو ان کی اقساط جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہو جائیں گی، تو اس لیے انہوں نے بینک نے یہ فیور دی۔ پھر ہم نے ایک بینک کو اپلیکیشن باقاعدہ لکھی کہ وہ NOC کو تصدیق کریں، جو انہوں نے تصدیق بھی کیا ہے کہ ہم نے اس قسم کا جو ہے نا وہ کوئی
آرڈر یا کوئی NOC جاری نہیں کیا. تو یہی چیز آگے جا کے بھی ہمیں فیور دے گی، کیونکہ بینک نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی اور انہوں نے رپورٹ بھی بنا دی. اس کے بعد یہ ان کے پہلے پوائنٹ پہ آبجیکشن ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ اپنی اونرشپ کے جو اوریجنل پیپرز ہیں ہم نے نیچے بھی پیش کیے تھے. تو ہم صبح بھی جو وہ اوریجنل بک ہے اور اتھارٹی تھرو ڈرائیو ہے اور ایک ساتھ کا جو بھی ہمارے پاس وہ اوریجنل ڈاکومنٹس، کیونکہ ہم اوریجنل اونر ہیں تو ہمارے پاس وہ اوریجنل کاغذات موجود ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ صبح بھی پیش کریں گے اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ اصل مالک اس کے ہم ہی ہیں. تو ان کے پاس جو اسٹامپ پیپر تھے یا جو بک تھی وہ جعل سازی سے تیار کی گئی تھی. اس میں ان کا دوسرا پوائنٹ ہے دیٹ دی سیڈ وہیکل واز اسٹولن آن ویری نیکسٹ ڈے. یہ کلیئر ہو گیا پہلے ہی. تو تیسرا ہے دیٹ رسپونڈنٹ نمبر 3 آلسو فائلڈ اپلیکیشن فار سپورداری ود دی نریشن دیٹ ہی از اونر آف دا وہیکل پرچیز سو اینڈ سو. تو آگے پوائنٹ نمبر 5 ہے دیٹ دا امپیونڈ آرڈر ڈیٹڈ از اگینسٹ دی فیکٹس سرکمسٹانسز آف دی کیس. لیکن انہوں نے اس پوائنٹ ویسے ایک وربلی لکھ دیا، لیکن اس میں کوئی ایسا فیکٹ یا کوئی چیز اس میں ریز ریویژن میں کوئی ایسی ارریگولیرٹی جو ہے وہ لکھی نہیں گئی کہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ امپیون آرڈر جو ہے نا وہ سسپینڈ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ ان کا جو 5 پوائنٹ ہے اس پہ ہمارا یہی ہے کہ اگر کوئی چیز ہے ان کے پاس کہ اس کو امپیون آرڈر ہے جو اسے سسپینڈ کیا جانا چاہیے تو وہ اس میں آنی چاہیے تھی، تو وہ تو ہے نہیں. آگے اس کے گراؤنڈز ہے دیٹ دی امپیون آرڈر ڈیٹڈ تھرو وچ اپلیکیشن فار سپورداری از نل اینڈ وائڈ. یہ سیم ہی سینیریو ہے اوپر والے پوائنٹ کا بھی. وہ لکھ رہے ہیں نل اینڈ وائڈ ہونے چاہیے، لیکن کیوں ہونے چاہیے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. تو لاسٹ ایک اس کا آگے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو ہے نا فرام دی پٹیشنر اینڈ دا پٹیشنر، وہ ایک لاسٹ پوزیسر کا انہوں نے کہا جی لاسٹ پوزیسر ہم ہیں تو اس لیے یہ گاڑی ہمیں مل جانی چاہیے. تو اس حوالے سے ہماری آبجیکشن یہ ہے کہ چوری شدہ جو بھی سامان ہو وہ کیونکہ لاسٹ ٹائم وہ چور سے ہی برآمد ہوتا ہے تو لاسٹ پوزیسر تو چور ہی ہوتا ہے. تو خالی اس بیس پہ جو ہے نا وہ گاڑی کی سپرداری یا گاڑی یا کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ سپرداری پہ نہیں مل سکتی کہ لاسٹ پوزیسر ہم تھے تو ہمیں دی جائے. پھر آگے انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہوا ہے against the well settled principle that the courts are blind but can see behind the curtains. تو اس پہ ہم بھی ایک وہ دوسرا جو ہے نا وہ کوٹ کریں گے کہ مشتری ہوشیار باش. انہوں نے اگر مطلب گاڑی پرچیز کی تھی تو انہیں بحثیت مشتری جو کاغذات تھے اس کے گاڑی کے انہیں ویریفائی بھی کروانا چاہیے تھا، انہیں چیک کرنا چاہیے تھا. اگر ان سے کسی وجہ سے فراڈ ہو گیا تو جو اس کا گاڑی کا اصل مالک ہے وہ سفر نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے انہیں خود ایکٹیو ہونا چاہیے تھا کہ وہ پیپر چیک کروائے، جو کہ انہوں نے نہیں کروائے. تو اس سے آگے بس یہیں پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارے آرگومنٹس میں نے جو پیٹرن جو ہے نا استاد محترم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا ہے کہ پوائنٹ وائز ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. تو ساتھ ساتھ ہم ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے لائن اپ بھی کیے ہیں کہ یہ معاہدہ ہمارا جو رینٹ ایگریمنٹ تھا وہ کس ڈیٹ کو ہوا ہے، اور وہ ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ اس فراڈ کے متعلق کب کہاں موو کی ہیں وہ ہم ساری چیزیں کورٹ میں پیش کریں گے. تو ہم اپنے موقف کو جو ہے نا وہ اسے ثابت کریں گے. تو انشاءاللہ اس پہ صبح جو ہے اس پوائنٹ وائز ہم بحث کریں گے. تھینک یو.